مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ، مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک کے مبارک لمحات گزر رہے ہیں اور میم ٹی وی کا پروگرام ہے سوغات رمضان، سوالات کے جوابات ہیں، سماعت کیجیے۔ سوال ہے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے؟ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے تو کیا یہ ممکن ہے؟ تو یاد رکھیں کہ حضور علیہ السلام پر نبوت ختم ہو چکی۔ حضور علیہ السلام پیدائش میں سب سے پہلے، بعثت میں سب سے آخر میں ہے، اور حضور علیہ السلام کے بعد اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ نبی آ سکتا ہے یا کسی کو نبی مانے، وہ کافر ہے، اور کافر ہے، کافر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر وہ قرآن پڑھے، وہ حدیث پڑھے، وہ دعائیں پڑھے، وہ نمازیں پڑھیں، وہ زکاتیں نکالیں، بظاہر کیسا ہی عمل کرے، ختم نبوت کا وہ منکر ہے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے تو یہ تو حضور کے بعد تشریف لائیں گے، یعنی قرب قیامت میں آئیں گے، تو اس میں ختم نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو آپ سے ہی ہم سوال کریں گے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں یا نہیں؟ یقیناً جواب ہوگا کہ آپ تو آ چکے ہیں۔ تو آپ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو نئے نبی ہو کر نہیں آئیں گے، وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب العزت نے زندہ اٹھا لیا۔ ہمارے نزدیک ہر نبی زندہ ہے، تو انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، جو اجل ہے، جو موت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا مزہ نہیں چکھا، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے۔ انبیاء کو اجل آنی ہے، موت آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، یعنی ایک آن کی وہ موت ہے، پھر ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائیں گے وہ نئے نبی ہو کر نہیں آئیں گے، بلکہ آپ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا اور آپ دوبارہ تشریف لائیں گے، اور روایتوں کے مطابق آپ کی شادی بھی ہوگی، نکاح بھی ہوگا، اب تک نکاح نہیں ہوا۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کی قبر انور کے پاس ایک جگہ ہے، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا۔ اب تک آپ نے موت کا مزہ نہیں چکھا، آپ موت کا مزہ بھی چکھیں گے، اور اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام رخصتی اختیار فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نبی، یعنی نئے نبی نہیں آ رہے، بلکہ وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو تشریف لا چکے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور اس پر کوئی کلام نہیں ہے، اور سرکار علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جو دعویٰ کرے تو حضور نے فرمایا کہ میرے بعد 30 دجال کذاب ہوں گے، کہ جو کہیں گے کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور سوال ہے کہ کیا مرزا قادیانی نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو حقیقت یہی ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو دنیا جانتی ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، لیکن قادیانیوں کے، مرزائیوں کے
جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، ان احمدیوں کے یعنی مرزائیوں کے ہتھ کنڈے تھوڑے مختلف ہے۔ یہ تھوڑا پھانسنے کے لیے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو مرزا جی تھے وہ تو مجدد تھے، وہ مسیح تھے، مسیح موعود تھے، اور جب بیعت کا وقت آتا ہے تو یہ اس بات پر بیعت لیتے ہیں کہ مرزا جو ہے یہ معاذ اللہ اللہ کا نبی ہے، اور جو اس کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ مرزا قادیانی کو جو نہ مانے، مرزا غلام احمد قادیانی کو، تو وہ کہتے ہیں کافر ہے، اس کو مسلمان نہیں مانتے۔ اور پھر قادیانی اندازہ لگائیں کہ دنیا کے کتنے بڑے دھوکے باز ہے کہ جو ان کی ڈائس ہوتی ہے، آپ ڈائس پر آپ دیکھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، ان کی جو عبادت گاہ ہے وہاں پر بھی کلمہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو کلمہ پڑھواتے ہیں مسلمان دھوکے میں آ کر کہتے ہیں تو یہ تو وہی کلمہ پڑھ رہے ہیں جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، تو یہ کلمہ تو وہی پڑھا رہے ہیں، لیکن مراد ان کی کچھ اور ہے۔ محمد سے مراد ان کی آمنہ کے لال نہیں ہے، بلکہ مرزا غلام قادیانی ہے۔ بلکہ ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں جو لفظ محمد ہے، یا قرآن مجید میں جو پروناؤن ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ضمیریں ہیں، اس سے مراد اب جو ہے مرزا قادیانی ہے، کیونکہ قادیان میں دوبارہ قرآن نازل ہوا ہے، اور اب جتنے پروناؤن ہیں یعنی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس آیت مبارکہ سے مراد پہلے تو آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور اب مرزا قادیانی ہے۔ یہ ان کے عقائد میں شامل ہے کہ مرزا قادیانی کو جو ہے نبی مانتے ہیں، اور قرآن مجید میں جتنی بھی جو پروناؤن ہے، قرآن مجید میں حضور کا تذکرہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اب یہ جو ذکر ہوا ہے اس سے مراد جو ہے ذکر جو ہے اب مرزے کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اس طرح جو ہے مسلمانوں کو یہ دھوکہ دیتے ہیں، اور دھوکہ دے کر پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض ہمارے مسلمان چپڑی چپڑی باتوں میں آ بھی جاتے ہیں کہ یہ بھی اللہ اللہ کر رہے ہیں، ہم بھی اللہ اللہ کرتے ہیں۔ بھائی کون کس کو کیا پتا ہے کون حق پر ہے؟ تو یاد رکھیں کہ اگر آپ کا عقیدہ متزلزل ہے، آپ نے کہا کس کو کیا پتا کیا حق پر ہے، کیا پتا قادیانی حق پر ہو، تو پھر ایمان سے گئے۔ ختم نبوت کا عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اس میں جو ہے متزلزل نہیں ہونا، اس میں کوئی تذبذب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تذبذب ہوا تو اب پھر وہ اپنے ایمان کا علاج کرے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ اور ختم نبوت پر پہرا دینا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنے اپنے دائرے میں کم از کم رہتے ہوئے ختم نبوت پر پہرا دے۔ وہ ٹیچر ہے تو وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو ختم نبوت کا سبق پڑھائے، وہ باپ ہے تو اپنے بچوں کو ختم نبوت کا سبق پڑھائے، وہ جو ہے خاندانی مکھیا ہے، خاندان کا بڑا ہے تو اپنے خاندان والوں کو جو ہے ختم نبوت کا سبق پڑھائے، وہ امام ہے خطیب ہے تو وہ اپنے آنے والے جو مسجد میں ہیں ان کو ختم نبوت کا سبق پڑھائے، تاکہ اس فتنے کا قلع کما کیا جا سکے۔ یہ زمین پر عظیم ترین جو ہے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیٹ پر ایک غلیظ آدمی مرزا غلام قادیانی کو بٹھانا چاہتے ہیں، اور حضور کی ختم نبوت کے یہ منکر ہے، جبکہ رب ذوالجلال نے صاف فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، حضور خاتم النبیین ہے۔ تو ہم جو ہے ختم نبوت پر پہرا دینے والے لوگ ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے۔ پھر مزید یہ ہے کہ بعض لوگ ویزوں کے چکر میں اپنے آپ کو قادیانی لکھوا دیتے ہیں کہ ہمیں لندن کا یہاں وہاں کا ویزا مل جائے تو جی ہم احمدی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ویزے کے لیے بھی اگر کسی نے اپنا اس طرح نام لکھوایا، اپنے آپ کو یہ شو کیا، اس کی زندگی کی ساری نیکیاں برباد ہو گئی، وہ کافر ہو گیا۔
اس نے تسلیم کر لیا کہ میں قادیانی ہوں، زندگی کی ساری نیکیاں برباد، حج کیا تھا تو وہ بھی برباد، اس کا نکاح تھا تو نکاح بھی ختم ہو گیا، از سر نو اس کو سارے اعمال کرنے ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے غداری کی، لہذا حضور نے فرمایا اگر کسی سے محبت کرو تو اللہ کے لیے، کوئی عاشق رسول ہے تو ہمیں اس سے محبت ہے اللہ کے لیے، اور جو ختم نبوت کا غدار ہے اگر کسی سے نفرت کرو حضور نے فرمایا تو اللہ کے لیے، تو ختم نبوت کا جو غدار ہے ہمیں اس سے نفرت ہے، اور یہ نفرت اللہ کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا اور ہمارے بچوں کے ایمان کو جو ہے سلامت رکھے، ہمارے عقیدے کو سلامت رکھے، اور گمراہیت سے، بددینی سے اور کفر کی وادیوں سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ، مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ۔